اچھا ایک سر آپ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، جو لفظ ادا کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اینتھروپومورفزم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ناسوت کو لاہوت میں خلط کرنا. نہیں دیکھو پوری بات تو یہ ہے، جی اب جو میں کہوں گا اس میں پورا پن نہیں ہوگا، وہ قابل فہم بنانے کا. انسان ہونے کے خواص میں الوہیت کو داخل کرنا، گاڈلی ایٹریبیوٹ شامل کرنا. تو یعنی یہ کہ کسی کو اسباب سے آزاد دکھا دینا، یہ الوہیت ہے. کسی کو غیب کو جاننے والا سمجھنا، یعنی یقین کے ساتھ جاننے والا، اپنی استعداد بصارت یا بصیرت سے، یہ الوہیت ہے. مطلب جو بھی کنڈیشن لیس صلاحیت کا آپ اس بات کریں گے کسی میں بھی، وہ آپ اینتھروپومورفزم کی روایت میں چلے جائیں گے. اینتھروپومورفزم کا مطلب کا ترجمہ پہلے کیا تھا اردو میں، لیکن وہ بھی ناقابل فہم ہے. وہ ہے تجسیم یا الوہی تجسیم. اور یہ ہمارے یہاں کی ایک پرانی اصطلاح ہے مجسمہ اور مشبہہ. تو یہ مجسمہ اور مشبہہ سے ملتی جلتی روایت ہے. مجسمہ کہتے ہیں کہ مثال طور پہ یہ آدمی جو انسان نظر آتا ہے یہ خدا ہے، یہ در حقیقت خدا ہے، یا خدا کے ہاتھ ہیں اور خدا کے ماتھا ہے، تو وہ ایسے ہی جیسے ہمارا ہے. تو تجسیم اسے کہتے ہیں. تو اور تشبیہ میں یہ کہ نسبت صفاتی ایسی ہے کہ ان پہ بھی قید نہیں، ان پہ بھی. تو وہ ہے، آپ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نداء الی الغائب کا تصور ہے بندوں میں، وہ اینتھروپومورفزم ہے.